بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ تینوں موضوعات جو ہے نا، اسرائیل کا قطر پر جو حملہ ہے، میرے خیال میں یہ اس نے پوری دنیا کو جو ہے حیرت میں ڈالا ہے۔ نہ صرف، اگر وہ اور بات ہے کہ عرب دنیا کی وہ نہیں ہے کہ وہ اس کا پراپرلی رسپونڈ کر دیتے، لیکن یہ ایک تشویشناک بھی ہے اور پوری دنیا نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا جو آپ نے کہا، ایک سائڈ پہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن جاری ہے، جس طرح دیر میں ہے، باجوڑ میں آپریشن ہے، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، یا ایون خیبر میں مومند ایجنسی میں آپریشن جاری ہے۔ دوسری سائٹ میں ایسے موقع پہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی طرف سے یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے، یونانیمس ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، اس کو ریپیل کرنے کے لیے، تو میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس کی یہ منافقت ہے۔ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی قرارداد پاس کرنے کی۔ اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ جا کے سپریم کورٹ میں اس نے جو درخواست دی ہے، وہ جو جسٹس وقار سیٹھ صاحب کا جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کو، اس کو سمپلی لے لیتے، لیکن یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، عوام کو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، کر کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ میجر عدنان کی جو بریوری ہے، میرے خیال میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سیکیورٹی اداروں کے جو آفیسرز ہیں وہ اور جوان پہ کتنا اپنا جو ہے ان کے لیے جوان کتنا اہم ہوتے ہیں۔ ہم تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ سپاہیوں کو یہ جو ہے نا مار دیتے ہیں، سپاہی مر جاتے ہیں، لیکن اس نے جو میرے خیال میں اٹ از اے ٹرننگ پوائنٹ کہ ایک جو فوج کے بارے میں یا سیکیورٹی اداروں کے بارے میں، کیونکہ میجر عدنان واز اے ینگ آفیسر، وہ چھٹی پہ آ رہا تھا بنو میں، وہ جو تھا کینٹ میں وہ گیا تھا، مطلب یہ کہ نائٹ سٹے کے لیے، کہ وہ رات گزار کے پھر بنو سے صبح اس نے نکل آنا تھا، پنڈی آنا تھا۔ ہی واز پنڈی سے، اس کا راول پنڈی پنجاب سے اس کا تعلق تھا۔ تو وہ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ اٹیک ہوا ہے تو ہی والنٹیئرڈ جا کے، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کا جوان جو ہے اس کو گولی لگی ہے اور یہ آخری دہشت گرد جو ہے نا یہ رہ گیا تھا، تو اس نے جا کے اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔ اٹ واز اے شیئر بریوری، اور جا کے جب اس کو پتہ چلا کہ دہشت گرد اب پہنچ گیا ہے تو خود اس کے اوپر لیٹ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ جا کے ایک جوان کو بچانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ فائر اوور، جس طرح وہ جو تصویر میں آ رہا ہے، جس طرح وہ ابھی بھی آپ اگر ویڈیو میں بھی دیکھیں تو اس وقت ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ اس میں وہ دہشت گرد آ کے اس پہ فائر کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہی ڈیزرو نیشنز جو تعریف ہے قوم کی طرف سے، پیپلز آر پراؤڈ آف ہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایسے جوانوں کے ہاتھوں میں ہے جو میرے خیال میں ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اور یہ مٹھی بھر جو انتہا پسند ہے یا شدت پسند ہے، ان کے لیے یہ بھی یہ پیغام ہے کہ پاکستان فوج کے آفیسرز کی یہ لیول آف بریوری ہے، یہ لیول آف ان کی کمٹمنٹ ہے، تو آپ دیکھیں کہ جوان کیا کرے گا۔ جب اس کا افسر جوان پہ اپنے آپ کو، مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہوتا ہے، تو جوان تو ڈیفینیٹلی اپنی آفیسر کے لیے جو ہے ایک نہیں 10 دفعہ وہ اپنی زندگی قربان کرے گا۔ اور میرے خیال میں یہ اب شدت پسندوں کے خلاف ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ بڑا خطرناک ہے۔ دوسری بات، یہ اہم بات جو آپ نے کی، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، دیکھیں خیبر پختونخوا کی اس وقت جو صورتحال ہے میرے خیال میں کافی تشویشناک ہے۔ گزشتہ روز دیر میں جو ہے وہ جو بارڈر ایریا پہ جس کو کل پرسوں ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا، مطلب ہے کہ ملٹری ہیلی کاپٹرز، گن شپ ہیلی کاپٹرز اور جہاز استعمال ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ، جو کہ کراس دا بارڈر بھی ہے، آن دس سائڈ آف دا بارڈر بھی ہے۔ مومند میں بھی جاری ہے۔ مومند میں جس طرح 16 شدت پسندوں کو جو ایک ہی وقت میں اس کو ایلیمینیٹ کیا، باجوڑ میں تو آپ کو پتہ ہے، اس طرح نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان میں یہ جاری ہے۔ ایسے موقع پہ اس قسم کی جو ہے نا سیاست کرنا، یہ میرے خیال میں کسی لحاظ سے بھی ہماری سیاسی حکومتوں کو زیب نہیں دیتی۔ اگر پی ٹی آئی جس نے یہ قرارداد پاس کیا ہے، یہ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، یہ جو قانون ہے یہ 2011 میں یہ پاس ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں۔ اس وقت یہ فاٹا جو تھا یہ علیحدہ تھا، یہ ضم نہیں ہوا تھا، تو وہاں پہ ملٹری جو ایکشنز ہو رہے تھے وہاں پہ ایک اسپیشل قانون لایا گیا تھا گورنر نے تھرو آرڈیننس کے ذریعے، کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فوج کو مطلب ہے کہ شک کی بنیاد پہ جگہ بھی لے سکتی ہے اور بندے کو ڈیٹین بھی کر سکتی ہے، اور فار لانگ ٹائم۔ یہ تھا، یہ کنٹروورشل قانون تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ 2018 میں جب پختونخوا کے ساتھ یہ علاقے ضم ہو گئے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ جب یہ ضم ہو گئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی۔ 2019 میں، میرے خیال میں اگست 2019 میں اس کو پورے پختونخوا میں جو ہے ایکسٹینڈ کیا گیا۔
اور یہ عمران خان حکومت میں تھے، وہاں پہ محمود خان صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو اس کو پورے پختونخوا میں ایکسٹینڈ کیا گیا اس قانون کو، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور. اس پہ پولیٹیکلی لوگوں نے اور انسانی حقوق کے اداروں نے اس کو بڑا کنٹروورشل قانون کہا. اس کے بعد جو ہے نا بندے گئے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف. وقار سیٹھ صاحب نے اس کو کالعدم قرار دیا اس قانون کو. پاکستان تحریک انصاف، دیکھیے یہ جو میں کہتا ہوں نا یہ دو نمبریاں کر رہے ہیں، یہ ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ اس کو خیبر پختونخوا پہ لاگو کیا. جب یہ جو میرے خیال میں وہ جو بندہ گیا تھا وہ اس کا تعلق بھی مسلم لیگ سے ہے، میرے خیال میں شبیر کے گیانی نام ہے اس طرح، وہ جب وقار سیٹھ صاحب نے اس کو کالعدم قرار دیا تو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں آئی ہے اور اس کو جو ہے نا اس پہ اسٹے آرڈر لیا ہے. کون لے کے گیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف لے بھی آیا، پاکستان تحریک انصاف نے اسٹے بھی اس پہ لیا. ابھی یہ جو سپریم کورٹ میں اسٹے پہ ہے، اب جا کے جو ہے آپ صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاس کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں، یا جو اداروں اور لوگوں کے درمیان نفرت بڑھانے کے لیے ہیں. ابھی اگر پی ٹی آئی چاہتی اس وقت تو سمپل آ کے ہائی کورٹ سے اس میں قرارداد کی کیا ضرورت ہے؟ سپریم کورٹ سے وہ ایک درخواست لکھ دے، جو اس کا آڈیٹر جنرل ہوتا ہے، کیا جو صوبے کا جو لا آفیسر ہوتا ہے، اس کو کہہ دیں کہ جا کے وہ درخواست واپس لے لے. تو جب وہ درخواست واپس لیں گے تو ہائی کورٹ کا وہ جو ڈیسیژن یہ آلریڈی کالعدم ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ صرف ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. ابھی یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، پہلے وہ ڈرامے کر رہے تھے، اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں اور عوام کے درمیان جو ہے ایک فاصلہ، ایک گھلپ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں تقریباً ہر جگہ پہ فوجی کارروائیاں ہو رہی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، جس میں خاص کر جس طرح میں نے کہا کہ آپ کو یہ جو بارڈر ایریا ہے، ممن، باجاور، وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور دیر، ان علاقوں میں اس وقت آپریشن بالکل جاری. دیکھیں میرے خیال میں یہ اسرائیل کو یہ بہت مہنگا پڑے گا. میں ایک بات بتاؤں، جس طرح فلسطین میں یہ نسل کشی کر رہے ہیں، اسپیشلی غزہ میں، اور پوری دنیا میں عوام میں تشویش ہے، لیکن امریکہ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ہر لحاظ سے، اور کچھ مغربی ممالک ان کی حکومتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، تو بیچارے فلسطینیوں تقریباً اس وقت جو 80,000 کے قریب جو ہے بے گناہ لوگوں کو مارا. ابھی اسٹارویشن کی طرف، کیونکہ یہ فوڈ پوائنٹس پہ بھی حملے کر رہے ہیں، ہاسپٹل کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، میڈیا آفیسز کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو مطلب ہے کہ اسرائیل وہ جو پریکٹیکلی میرے خیال میں وہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہے ہیں. ابھی یہ قطر کی امریکہ کے کہنے پہ قطر نے جو ہے نا نیگوسیشن کیا ہے، تو وہ حماس کے لوگ ادھر رہ رہے تھے نیگوسیشن کے لیے، اور آلریڈی 2-3 دن سے یہ ہے کہ جو تجویز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی ہے اسی حوالے سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، اور یہ لوگ وہاں پہ تھے قطر کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے، کیونکہ قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. اس دوران اسرائیل کا حملہ کرنا، اس کو ٹارگٹ کرنا، میرے خیال میں یہ نہ انسانی حقوق کے اس میں آتا ہے، نہ انٹرنیشنل لا، کسی بھی حوالے سے جو ہے یہ مرڈر اور یہ میرے خیال میں ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی کام کیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عرب دوست جو ہے نا وہ بڑے کمزور ہیں. ابھی اگر قطر کے بارے میں بتا دوں تو قطر کے ساتھ جو ہے دنیا کا بہترین ویپن سسٹم ہے. اگر آپ رافیل لے لے، اگر آپ رشین جہاز لے لے، اگر آپ F-35 لے لے، یہ. اور پھر دوسری بات سونے پہ سہاگا کہ قطر جو ہے یہ سینٹکام کا ہیڈ کوارٹر ہے اس ریجن میں، یہ سب سے بڑا جو ہے نا یہ یہاں پہ ہے. اور اس کے باوجود اسرائیل نے حملہ کیا. اس کا مطلب یہ چھوٹا پینٹاگان ہے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ سے اجازت لی ہے. کل تک امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں ہمیں بتایا گیا تھا، لیکن آج میرے خیال میں جو ریئیکشن آیا ہے عرب ورلڈ سے، مسلم ورلڈ سے، کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ OIC کا اجلاس ہوگا، اگر نہیں تو ہونا چاہیے، تاکہ اس کا یہ اسرائیل تو بالکل ایک پاگل کتے کی طرح جو ہے ہر طرف جو ہے ہر کسی کو مار رہے ہیں. ایران پہ حملہ کیا، ابھی قطر پہ حملہ کیا، فلسطین پہ حملہ کیا، لبنان پہ حملہ کیا، شام پہ حملہ کیا. مطلب یہ ہے کتنا. تو میرے خیال میں یہ عرب دنیا کے لیے بھی این آئی اوپنر ہے. اور آئی ہوپ قطر کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ اس کا بدلہ ہم لیں گے. اب کیسے بدلہ لیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ دیکھیں قطر کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہی از دا ویلتھیسٹ اسٹیٹ اس وقت جو ہے نا عرب میں، بلکہ پورے مسلمان دنیا کا 1 لاکھ سے تو اوپر ان کی پر کیپٹا انکم ہے. ہماری جو ہے نا مشکل سے 1500-2000 ہے. لیکن وہ کریج ہونا چاہیے. پاکستان اگر اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو منہ پہ جواب دے سکتا ہے تو قطر کیوں نہیں دے سکتا؟
تو میرے خیال میں یہ مسلمان دنیا کے لیے اور عرب دنیا کے لیے ایک پرائڈ کا مسئلہ بھی ہے. اس میں ٹھیک ہے جذبات کم ہونا چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیے. اسرائیل کو کم از کم اتنا تو پتہ چلے یار کہ کوئی ادھر بھی کوئی مطلب ہے کہ بلی بھی اگر آپ دیوار کے ساتھ اس کو کرے تو وہ اٹیک کرتی ہے. عرب تو بلیوں سے بھی نیچے اس کی وہ آ گئی ہے. اور اس کا کیا، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، جہاز ہے، ٹینک ہے، مطلب ہے کہ دنیا کی دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ کلنگ مشین آپ کے پاس ہے، لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ مسلم دنیا کے لیے میرے خیال میں بڑی تشویشناک صورتحال ہے.